ایک بھائی دوسرے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے. خاوند بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں, کتنے کریکس آتے ہیں رشتوں میں. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ سوء الظن کی وجہ سے. یعنی یہ ایسی پرابلم ہے, اس کا نقصان ایک پرٹیکولر بندے کو نہیں ہوتا, یہ معاشرے میں پھیلتا ہے. میں اس لیے آیا تھا, وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ آخر کیا ایسی عبادات کرتے ہیں. جاتے انہوں نے کہا کہ ہاں, کہتے ہیں عبادات تو میں کچھ نہیں کرتا, لیکن ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں روز رات کو. کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا سینہ صاف کرتا ہوں, لوگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی میرے دل میں نہیں ہوتی ہے. ہر چیز کا نا مجھے پتہ لگ جائے کیوں ہوا کیا ہوا. جیسے آپ نے کہا ایک عورت گزر, یار دیٹس نون آف یور بزنس. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ عورت کہاں آ رہی ہے. جب آپ کو لمیٹڈ انفارمیشن ہے, یو ڈونٹ نو دا وومن, یو ڈونٹ نو کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے. سو دس مائنڈ سیٹ نا کہ یار یہ میرا ایریا آف نالج ایکسپرٹیز ہے نہیں, یہاں پہ میں نے بریک لگانی ہے. میرا فوکس اپنی ذات پہ ہو, بیکاز آئی نو اباؤٹ مائی سیلف. سبحان اللہ, مجھے 3 مہینے تہجد سے کی توفیق نہیں ملی ایک گناہ کی وجہ سے. اللہ. اور جب ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ ذرا اس نے پوچھ لیا کہ شیخ کون سا گناہ بتا بھی دے. کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بندہ رو رہا تھا, اور وہ روئی جا رہا تھا. مجھے دل میں خیال ہے کہ مجھے دکھانے کے لیے رو رہا ہے. کہ مجھے نا تردد ہوتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی اللہ کے ہاں ایمان والوں کو تکلیف دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. جو تھاٹ ہے نا کہ ویسے لوگ دین کو تو پراٹھی نہیں دیتے انفارچونیٹلی, لیکن اپنے بلڈ ریلیشنز, ریلیٹیوز, اپنی بائسنس ان کے لیے بہت زیادہ سامنے ہوتی ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ لو, الحب للہ والبغض للہ, let's talk about حسن ظن بالناس, having good thoughts about people and Muslims. کیونکہ ہم اس سوشل میڈیا کے بوم کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ہی دوسرے بندے کو کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور دوسرے بندے کو مارجن آف ایرر بالکل نہیں دیا جا رہا, اور بہت زیادہ ایک بدگمانی ہے. اپنے حوالے سے لوگ کیجول ہیں, کمفرٹیبل ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ, دیر کوڈ بی سم پیپل جو کہ فلاں کو غلط کہہ رہے ہیں, فلاں کو غلط ثابت کر رہے ہیں, بٹ سبحان اللہ اپنے حالات اتنے انسان کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسکیوزز پہ ایکسکیوز دے رہا ہے. اپنے ساتھ حسن ظن ہے, اپنے ساتھ حسن ظن ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ سوء ظن والا معاملہ. اس میں نا برو میں سمجھتا ہوں کہ اس اباؤٹ ٹائم کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا, وہ اس کا حق بھی ادا کرے. جو شخص آئے تھے علیہ السلام اس کلمے کو بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کلمے کا حق کیا ہے, انہی شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا, کہ تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور جو بھی عربی گرامر سے کچھ نہ کچھ وابستہ ہیں, ماشاءاللہ آپ بھی ہیں, لن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم ہرگز نہیں داخل ہو سکتے, رائٹ. حتی تؤمنوا, یہاں تک تم ایمان نہ لے کے آ جاؤ. اور پھر اس کو بھی اٹیچ کیا, لن تؤمنوا حتی تحابوا, تم تب تک ایمان لے کے آ ہی نہیں سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ پڑو. اب دیکھیں دیز آر دا ٹو پولر اپوزٹس, رائٹ. یا تو آپ کسی کو اگر سن زو دے رہے ہیں نا, یعنی سوء الظن دے رہے ہیں, آپ نے اس کی خیر خواہی, تو وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا. آپ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں یا آپ اس کے بارے میں بری باتیں مشہور کر رہے ہیں, تو محبت تو بہت آگے چلی گئی نا. اور اس کو تھوڑا سا جب ہم پیل کریں نا اس پرابلم کو, دس از دا پرابلم آف دی ہارٹ, یہ دل کا مرض ہے. اور یہ کتنا آگے جاتا ہے, کبھی کبھار نا ہم کچھ پرابلمس کو بہت لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی سبحان اللہ آئی واز ہیونگ دس کاؤنسلنگ سیشن ود ون آف دی بردر, بڑا ایک عجیب آکورڈ حادثہ ہوا ان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ دا ڈے آئی گاٹ میرڈ, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے, ہز وائف گاٹ سک, اتنی بیمار ہو گئی, آئی مین دس از دا فرسٹ نائٹ. کہتے ہیں کہ ولیمہ میری وائف نے آئی سی یو میں گزارا, اینڈ ود ان فیو آورز شی پاسڈ اوے. تو کہنے کا مقصد, کہتے ہیں کہ وہ نا پہلے شیور کر رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ مے بی دس از بیکاز آف کولڈ, یعنی سردی ہے نا. کبھی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار نا ہمیں کوئی چیز بڑی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ بڑی بیماری ہوتی ہے, وہ چھوٹی بیماری نہیں ہوتی. اب صرف سوء الظن کی وجہ سے جو دل کی بیماری ہے,
یہ زبان پہ آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں کسی پرٹیکولر بندے کے اندر آ گئی, اب اس کا نا تھاٹ پروسیس چلنے لگ پڑا ہے کہ یار وہ بندے نے ایسا کیا ہوگا, اس نے یہ بات کہی ہوگی, یعنی یہ وہ پروسیس کر رہا ہے نا, اس کی وجہ سے جب وہ زبان پر لے کے آتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے, اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے, خاوند بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں, کتنے کریکس آتے ہیں رشتوں میں. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ سوء الظن کی وجہ سے. یعنی یہ ایسی پرابلم ہے, اس کا نقصان ایک پرٹیکولر بندے کو نہیں ہوتا, یہ معاشرے میں پھیلتا ہے. وہ جو حدیث بتا رہے تھے نا کہ حتی تحابو, جب تک تم محبت نہ کرو, اور کس طرح سے محبت کرنے کا آپ نے کہا ہے, افشوا السلام بینکم, سلام. تو ہم جو سلام بھی دیتے ہیں کسی کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے اوپر پیس ہو. پیس کیا مطلب؟ آپ میری طرف سے ہر شر سے بچ گئے ہیں, آپ میری طرف سے کوئی آپ کو تکلیف, کوئی ایذا, کوئی پرابلم آج کے بعد نہیں پہنچے گی. دس از دا ریئل میننگ آف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ہم اسٹرینج بات ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگلے بندہ ہمارے شر سے بچا ہوا بھی نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اس دور میں نا, رمضان کے موسم میں ہم نیت کی بات کرتے ہیں, ہم دعا کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو دل کے امراض ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اٹس اسینشلی امپورٹنٹ, بیکاز شیطان ول میک یو ڈو دعاز اینڈ ول پیوریفائی یور سنسیئرٹی اینڈ انٹینشن, بٹ جہاں پہ آپ کو وہ پکڑ لے گا نا پھر شاید وہ سوء الظن بالناس ہے. بولو سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ مجھے اس والے سے بہت پسند ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ بڑی انہوں نے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم سے بھری بات ہے اور ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. کہتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو, اس کو موت اچھی آئے, وہ حسن زن لوگوں کو دے. اس حد تک برو, جو شخص چاہتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو, اس کو موت حسن خاتمہ ہو اس کا, وہ لوگوں کو حسن زن دے. اور برو ہم سبحان اللہ, جابر بن محمد کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بھائی آئے نا, کوئی پرابلم ہو, تو give him 70 excuses. And if you don't find any excuse, tell yourself کہ مجھے شاید ایسی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یار ہم نا سبحان اللہ, میں ایک دفعہ نا رات کو میری آنکھ کھولی, ایک آواز سے یار, اور آواز پتہ نہیں خواب میں تھی شاید, اور آواز پتہ کیا تھی کہ اپنے پہ سختی کرنا, لوگوں پہ نرمی کرنا. And I woke up because of that آواز. یہ لوگوں پہ کہا تھا یا اولاد پہ کہا تھا, ایسے کچھ تھا, اپنے پہ سختی اولاد پہ نرمی, ایسے کچھ کہا تھا, ٹھیک ہے. And I woke up and I was like سبحان اللہ, یار آواز کہاں سے آئی ہے. اینڈ دین کا مزاج بھی یہ ہے کہ انسان اپنے پہ سختی کرے, اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہ دے. اور ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں چلو یار میں تو اس دن تھکا ہوا تھا نا, اس لیے میرے جماعت مس ہو گئی, یا یہ معاملہ ہو گیا, یا وہ معاملہ ہو گیا. لیکن لوگوں کے معاملے میں مارجن ہی بالکل نہ دینا. سبحان اللہ یار. ابھی یہ دیکھیں, یہ جو حدیث ایک واقعہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا, اتنا مطلب یہ حسن زن کے بارے میں اتنا زبردست واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے, تو ایک شخص آتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شخص جنتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے صحابی تھے کہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اور روزانہ روزہ رکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں, انہوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ اس کو دیکھیں, اس کی نکاح بھی ہو گیا ہے, یہ جو ہے نا بیوی کے پاس زیادہ جاتا بھی نہیں ہے. تو رسول نے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے عبداللہ, تو اب یوں کرو کہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا 3 میں کر لو. کہ نہیں یا رسول اللہ میں 1 دن میں کروں گا. تمہاری مرضی ہے. روزہ چلو یوں کرو, 1 دن چھوڑ کے 1 دن, جو میں نے آپ کو یہاں میں 20 بتائے. نہیں یا رسول اللہ میں کر سکتا ہوں, روزانہ رکھوں گا. کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے, اور پھر جب وہ بوڑھے ہوئے تو پھر رکھے نہیں ہے. تو کہتے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا, اگر اب میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ کو بات کر دی ہوئی اور مجھے رکھنے ہیں, تو اب جو قضا ہوتے ہیں مجھے کرنی پڑتی ہیں, میں بوڑھا ہو گیا مجھ سے ہوتا نہیں. یہ صحابی ہیں, یہ وہاں تشریف فرما تھے. رسول نے کہا یہ شخص جو ہے جنتی ہے. تو ان کو بڑا تجسس ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ شخص جنتی کیسے ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا کہ چاچا میں آپ کے گھر میں جو ہے رہ لوں. چچا کہتے ہیں نا وہ, تو کہتے ہیں ہاں رہ لیں, آپ کے پاس آیا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے. تو کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جنتی ہیں. تو کہتے ہیں میں گیا ان کے گھر, 1 دن ٹھہرا, میں نے کہا ابھی رات کو اٹھیں گے اور ساری رات تہجد پڑھیں گے. کہتے ہیں میں رات کو انتظار کرتا رہا, اٹھا ہی نہیں.
اس کو صبح کی میں نے کہا شاید بیمار ہوں گے. صبح فجر پڑی, انہوں نے واپس آ کے اپنے کام پہ چلے گئے. اگلا دن ہوا, میں نے کہا آج یہ رات ساری لگائیں گے, اور رات کو پھر رہی. اسی طرح اپنا نارمل اٹھے اور اٹھ کے جا کے فجر پڑی, اور تیسرا بھی دن ایسے ہی. اب وہ بڑا حیران کہ یہ کیا, اب یہ تو عبادات کا پہاڑ تھے, اتنا زیادہ عمل. تو پھر انہوں نے تیسرے دن کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں حضرت, میں جانا چاہتا ہوں. تو میں اس لیے آیا تھا, وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ آخر کیا ایسی عبادات کرتے ہیں. تو جاتے انہوں نے کہا کہ ہاں, کہتے ہیں عبادات تو میں کچھ نہیں کرتا, لیکن ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں روز رات کو. کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا سینہ صاف کرتا ہوں لوگوں کے بارے میں. کوئی بدگمانی میرے دل میں نہیں ہوتی ہے. میں کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی غلط دل میں خیال نہیں رکھتا ہوں, مطلب کہ حسن ظن میں رکھتا ہوں, بد زنی جو ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. اچھا, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ, یعنی دین کا مزاج کیا ہے کہ عبادات ایک جگہ پہ ہیں الحمدللہ, ان کا بھی ویٹیج ہے, لیکن اٹس آل اباؤٹ یور ہارٹ کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے. اچھا, میں ایک ایگزامپل سے نا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آج ہمارے ہاں جب آپ بدزن ہونے کی بات کرتے ہیں نا, یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے, اور یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر واک آف لائف میں چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا ہے وہ گھر میں لیٹ آتا ہے یا ابھی تک نہیں آیا, اب اگر فادر ہیں جنرلی وہ عیاشی کر رہا ہوگا, وہ کہیں گھوم پھر رہا ہوگا. دیکھیں بائی ڈیفالٹ یہ بات آ جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے سچ بھی ہو, لیکن دیکھیں ایک گمان ہے نا, ایک گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کا ٹائر پنکچر نہ ہو گیا ہو یار بائک کا, کہیں وہ پھنس نہ گیا ہو, بارش. بہت سارے آپ ایکسکیوزز دے سکتے ہیں نا, جو آپ نے ابھی وہ ایک نریٹ کی. تو دیکھیں پیرنٹس تو اپنے بارے میں نا وہ جو ایک ڈائلیما کا شکار ہے, ناٹ مائی چائلڈ ڈائلیما, میری اولاد نہیں, شاید دوست خراب ہوں گے, دوست نے پھنسا دیا ہوگا. یعنی بدزن چاہے کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں نا وہ یعنی بدگمانی تو کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو بدگمانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور کرتے کرتے آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف میں بھی آ جاتی ہے. اور ابھی کتنی ہی ڈائیورسز ایسے ہو رہی ہوتی ہیں بدگمانی کی وجہ سے. یار وہ جو کال آئی تھی نا, پتہ نہیں کسی اس سے بات کر رہا تھا, یا یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. اب آپ امیجن کریں, میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک خاتون ہے, وہ ایک گاڑی سے باہر نکل رہی ہے, اور اتنی اپیرنٹلی پریکٹسنگ بھی نہیں لگ رہی, اینڈ یو آر دا ون. اس کے شاید کپڑے آکورڈ ہو, اور آپ نا شاید تہمت لگا دیں اس کے اوپر کہ یار بڑی ایک لگژری کار سے باہر آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ معاملہ ہوا ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الذین یرمون المحصنات, کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو کہ غافلات ہوتی ہیں اور اپنی چیسٹی کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ ایمان والیاں ہوتی ہیں. اچھا, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ان کو آخرت میں کیا دیا جائے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب کی بشارت سنا رہے ہیں. یعنی آپ جو اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہو, یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف پرسیپشن بلڈ کی ہو کہ یار something would have happened, تو اس سے بھی آپ کو نقصان پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیں گے. تو اصل میں اس میں نا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بائی نیچر نا انسان کی جو سائیکی ہے نا, اس میں ہم لوگوں کو نا وی وانٹ دس سارٹ آف کلوجر. ہم نا کوئی چیز دیکھتے ہیں نا, ہم اس کی وی وانٹ ٹو میک سینس ان آر ہیڈ کہ وائی. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا نا بچہ لیٹ آیا, تو وی وانٹ ٹو تھنک کہ کیوں لیٹ آیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ ایک ریسرچ بھی ہوتی ہے, اس کو بلکہ نا سائیکالوجی میں بولتے ہیں فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے جنرلی جب ہم لوگوں کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, یا کوئی ایسی سچویشن, تو وی ڈو ناٹ بلیم کہ سچویشن حالات نے اس کو, یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. سو واٹ وی ڈو از وی پینٹ دا پکچر آن دا انڈیویجول کہ یہ بندہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, ایک بندہ آپ دیکھتے ہیں ریسٹورینٹ میں نا, اس نے بڑی سی ٹپ دی, تو آپ ازیوم کریں گے یار بڑا غنی ہے, مطلب کوالٹی بھی اس کو دیں گے جنرلی. آپ یہ نہیں سوچیں گے یار یہ اس کے فرینڈز بہت سارے کھڑے ہوئے تھے تو اس نے دی, یا ہو سکتا ہے فرینڈز نے, مطلب بہت ساری اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. سو یو ایٹریبیوٹ دا تھنگ ٹو دا انڈیویجول. اسی طرح برا ہوگا تو کریں آپ انڈیویجول کو کریں گے. وین اٹ کمس ٹو یور سیلف نا, آپ یو آر مور کریٹیکل. یو تھنک آف دا سچویشن, یار میں نے چیریٹی اس ٹائم زیادہ دی تھی. یو وونٹ لیبل یور سیلف کہ میں ایسا ہوں. لوگوں کو ہم لیبل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمیں اپنے بارے میں نا نالج زیادہ ہے.
ہم نے اپنی لائف گزاری بھی, ہمیں پتہ ہے یار میں نے نا 50 ڈفرینٹ سینیریوز میں جب چیریٹی دی تھی, ایک دفعہ اس وجہ سے دی, ایک دفعہ اس وجہ سے, ایک دفعہ وہ ایمان اوپر تھا, کبھی ایمان ڈاؤن تھا, کبھی انہیں بچت. یو ہیو اے لاٹ مور انفارمیشن اباؤٹ یور سیلف, سو واٹ یو ڈو از یو ڈو ناٹ لیبل یور سیلف کہ میں ایسا ہوں, بٹ بیکاز وین اٹ کمز ٹو ادرس, ہمیں ان کے ایک ایونٹ دیکھا, 2 ایونٹ, ہم نے جلدی سے نا ہمارا, بیکاز وی وانٹ دس کلوجر, ایک سائیکولوجیکلی نا ہمیں اپنے یہ ڈبے بند کرنے ہوتے ہیں, اور یہ سائیکالوجی میں ویسے آتا ہے کہ خواتین وانٹس دس کلوجر وے مور دین مین. ٹھیک ہے, مین جو ہے نا, خواتین کو زیادہ تر چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے, مین کو اسپیسیفکس کے بارے میں. تو ہمارے نا اگر 10 معاملے ہو رہے ہیں, ہم 9 کو کھلا چھوڑ دیں گے, لیکن ایک جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس کو وی وانٹ ٹو کسی ڈبے میں ڈال کے کلوجر چاہتے ہیں. سو دا ایشو از کہ یہ نا اٹس یہ اپنی سائیکولوجیکل ٹریننگ کرنی ہے, اور اپنے آپ کو ہیبٹ میں یہ لانا ہے کہ مجھے یہ جو کلوجر ہے نا, میں نے ہر جگہ یہ کلوجر امپورٹنٹ نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو پٹ یو نو پیپل ان باکسز, ہر چیز کا نا مجھے پتہ لگ جائے کیوں ہوا, کیا ہوا. جیسے آپ نے کہا ایک عورت گزر, یار دیٹس نن آف یور بزنس, ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ عورت کہاں آ رہی ہے, کیوں. جب آپ کو لمیٹڈ انفارمیشن ہے, یو ڈونٹ نو دا وومن, یو ڈونٹ نو کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. سو دس مائنڈ سیٹ نا کہ یار یہ میرا ایریا آف نالج ایکسپرٹیز ہے نہیں, یہاں پہ میں نے بریک لگانی ہے, میرا فوکس اپنی ذات پہ ہو, بیکاز آئی نو اباؤٹ مائی سیلف. اور اپنے ساتھ وہ جو انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو حسن ظن دیتے رہتے, بی کریٹیکل اباؤٹ یور سیلف. اس میں ایک چیز حدیث, ایک حدیث یاد آ گئی مجھے, وہی والی بات. اب اس میں جو ہے نا, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا, ان کی وائف, گھر چھوڑنے جا رہے ہیں اعتکاف سے, راستے میں 2 صحابی ملتے ہیں, نبی کریم سے دیکھتے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا, اب کہتے ہیں ادھر آؤ, کہتے ہیں شی از مائی وائف. صفیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یا رسول اللہ. کہتے ہیں لا لا لا, کہتے ہیں ان الشیطان یجری ابن آدم من الدم کمجر الدم, نہیں یجری من الانسانی کمجر الدم, کہ شیطان آپ کے بلڈ میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ دس از سم تھنگ وچ مینس کہ ہم اس میں اختیار نہیں ہے. سو دس مینس کہ یہ وسوسہ ہے, بالکل, دس از سم تھنگ وچ از ویری ڈینجرس. اور مجھے کانشیسلی اگر آپ نہیں کام کریں گے اس پہ, مطلب اٹس ناٹ سم تھنگ کہ بندہ کیا یار, دیکھیں دن میں نا 100 تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں, ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, تھنگز آر ہیپننگ اینڈ وی, اور کچھ ہارملیس ہوں گی, بٹ وی نیڈ ٹو سارٹ آف پریکٹس دس تھنگ کانشیسلی کہ یار یہ میرا, مطلب آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ, ہر چیز کے بارے میں میرا سوچنا, ہر چیز کے بارے میں مجھے اوپینین فارم کرنا, ہر چیز کے بارے میں مجھے اس کی کوئی کنکلوژن ریچ کرنا, یہ میرا تعلق ہی نہیں ہے. یہ علوی خیال اگر آ جائے تو اس کو پھر رد کرنا. فار ایگزامپل ایک بندے کے بارے میں خیال آ گیا کہ فار ایگزامپل یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بندہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استغفر اللہ, وہ ہو سکتا ہے بہت اچھا انسان ہو. کیونکہ تھاٹ کا آنا تو ہم شاید نہیں روک سکتے, لیکن تھاٹ کو ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, اس طرح سے جیسے وہ جو ہے نا کہ یا سبحان اللہ, ایک بہت بڑے امام, مجھے نام بھول رہے ہیں, غالباً سفیان الثوری تھے یا عبداللہ بن مبارک تھے, میں چیک کر کے بتا دوں گا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ مجھے 3 مہینے تہجد سے کی توفیق نہیں ملی ایک گناہ کی وجہ سے. اور جب ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ ذرا اس نے پوچھ لیا کہ شیخ کون سا گناہ بتا دے, کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بندہ رو رہا تھا, اور وہ روئی جا رہا تھا, مجھے دل میں خیال آیا کہ مجھے دکھانے کے لیے رو رہا ہے. کہتے ہیں اور اس گمان کی وجہ سے I was prevented from tahajjud for 3 months. شیخ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اب آپ امیجن کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے اس زمانے کی بات کی ہے نا, آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ نے بھی شاید یہ سنا ہو کہ کوئی ایکس اسکالر ہیں یا ایکس بندہ ہے, یار یہ فلاں ہیں, اس کے اوپر یہ تہمت ہے, اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے, اور آج تو چلتا ہی ہے نا, چلیے, اور آپ پھر اس کو واقعی بوائے کاٹ کر دیتے ہو, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ یار جس سورس سے یہ بات آ رہی ہے نا بڑی ریلائبل سورس ہے, یار میرے شیخ نے مجھے بتایا, میرے دوست نے مجھے بتایا, وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور شیخ ان کے بارے میں کیا دینا, یہ اسکالرز فار ڈالرز ہیں یا یہ گورنمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں. شیخ میں آپ کو بتاؤں, واللہ میں ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے لیے, یعنی میں تھوڑا سا نا پونڈر کروں, انٹرنلائز کروں. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے شیخ؟ کوئی مشکل نہیں. وہ جو حدیث اولیاء ہے, اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اینڈ میں فرماتے ہیں ما ترددت عن شیء انا فاعل, کہ مجھے کبھی بھی کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. جب ایک مومن کی جان لینی ہوتی ہے مجھے تردد ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءۃ, مجھے پرابلم, یعنی اب I don't know the word right word to use here,
کہ مجھے نا تردد ہوتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی اللہ کے ہاں ایمان والوں کو تکلیف دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اٹس ناٹ اے اسمال ایشو. آپ کی وجہ سے اگر کسی ایمان والے کو اذیت پہنچی ہے نا, جیسے آپ نے یہ سلف صالحین کا واقعہ بتایا, امیجن کریں کیا پتا وہ اللہ کا ولی ہوتا اور آپ نے اللہ کے ولی کو کہا کہ یار ہی از شوئنگ آف. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ولی کے ساتھ شیخ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, کئی بار ہم لوگ نا چیزوں کو اتنا انٹینسیفائی نہیں کرتے جتنا وہ مطلوب ہوتی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نا اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے. اور اسپیشلی دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یار یہ گناہ کرتا ہے. جیسے عبداللہ ہیں جو الکوہولک تھے, شراب پیا کرتے تھے, اور عمر بن خطاب نے کہا کہ یار تم بار بار وہی گناہ کرتے رہتے ہو, اس کو لیشز بھی پڑتی رہتی ہیں, رائٹ. اچھا, ان کا نک نیم حمار تھا. حمار ان اے سینس کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ نا یار یہ اسد ہے, یہ شیر ہے. اسی طرح عرب میں نا ولف کو کہتے ہیں نا, تو وہ ٹائٹلز دے دیتے. تو حمار اٹ واز ایز ایف کہ یار کوئی اسٹرانگ کوئی انیشا ہے, اور ان کے جسم بھی اسٹرانگ تھا. عمر بن خطاب نے جب کہا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے, یعنی یہ منافق ہے, کیونکہ بار بار وہی گناہ کرتے جا رہے ہیں نا, اللہ کے نبی نے وہاں پر ہی ٹوک دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں, انہو یحب اللہ و رسولہ, کہ یہ میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور اب دیکھیں نا, آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ there is a possibility کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں کہیں نہ کہیں بلیک ڈاٹ لگا ہو, لیکن آپ اس شخص کو اس بلیک ڈاٹ کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی نہ کر لو کہ یار یہ ہے ہی ہے, اس کی پرسنالٹی ہی یہی ہے. نہیں, اللہ کے نبی نے دیکھیں اس کو کیسے, یعنی ایک ذرا وہ یعنی کیا کہتے ہیں, اسکرین کیا, اس کو اسکین کیا کہ یار نہیں, دس پرسن ہیز ایمان. اور وہ کیا کیا کرتے تھے, سبحان اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو ہنسایا بھی کرتے تھے. کیسے؟ وہ ایک دفعہ نا دکان میں گئے, تو دکان میں دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی شال پڑی ہوئی ہے, تو ان کے نا دل میں خیال آیا کہ کاش میں یہ شال خرید سکتا اور میں اللہ کے نبی کو نا گفٹ دیتا. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ میں بھی شال لے کے چلا جاتا ہوں, تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو کر کے وہ شال لے کے آ جاتے ہیں, اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور شال دیتے ہیں, یا رسول اللہ دس از فار یو. اللہ کے نبی نا اوڑھ لیتے ہیں اور ماشاء اللہ پریز کیا, جزاک اللہ خیرن. تو تھوڑی دیر میں نا وہ دکاندار بھی آ جاتا ہے, بولتے بھائی پیسے. تو یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پیسے آپ دے دیں. تو کہتے ہیں یہ کیا, یہ گفٹ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی یہ گفٹ ہی تھا, بس میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے نا خود پیسے دے دیے. تو اب دیکھیں نا, دس از ہاؤ یو شوڈ ایکٹ ود ادر پیپل ایز ویل. یعنی اللہ کے نبی نے جو ان کی پازیٹیو سائڈ تھی نا, اس سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب نا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یعنی اٹس ناٹ اے اسمال ایشو. آپ کی وجہ سے اگر کسی ایمان والے کو اذیت پہنچی ہے نا, جیسے آپ نے یہ سلف صالحین کا واقعہ بتایا, امیجن کریں کیا پتا وہ اللہ کا ولی ہوتا اور آپ نے اللہ کے ولی کو کہا کہ یار ہی از شوئنگ آف. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ولی کے ساتھ شیخ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, کئی بار ہم لوگ نا چیزوں کو اتنا انٹینسیفائی نہیں کرتے جتنا وہ مطلوب ہوتی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نا اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے. اور اسپیشلی دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یار یہ گناہ کرتا ہے. جیسے عبداللہ ہیں جو الکوہولک تھے, شراب پیا کرتے تھے, اور عمر بن خطاب نے کہا کہ یار تم بار بار وہی گناہ کرتے رہتے ہو, اس کو لیشز بھی پڑتی رہتی ہیں, رائٹ. اچھا, ان کا نک نیم حمار تھا. حمار ان اے سینس کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ نا یار یہ اسد ہے, یہ شیر ہے. اسی طرح عرب میں نا ولف کو کہتے ہیں نا, تو وہ ٹائٹلز دے دیتے. تو حمار اٹ واز ایز ایف کہ یار کوئی اسٹرانگ کوئی انیشا ہے, اور ان کے جسم بھی اسٹرانگ تھا. عمر بن خطاب نے جب کہا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے, یعنی یہ منافق ہے, کیونکہ بار بار وہی گناہ کرتے جا رہے ہیں نا, اللہ کے نبی نے وہاں پر ہی ٹوک دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں, انہو یحب اللہ و رسولہ, کہ یہ میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور اب دیکھیں نا, آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ there is a possibility کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں کہیں نہ کہیں بلیک ڈاٹ لگا ہو, لیکن آپ اس شخص کو اس بلیک ڈاٹ کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی نہ کر لو کہ یار یہ ہے ہی ہے, اس کی پرسنالٹی ہی یہی ہے. نہیں, اللہ کے نبی نے دیکھیں اس کو کیسے, یعنی ایک ذرا وہ یعنی کیا کہتے ہیں, اسکرین کیا, اس کو اسکین کیا کہ یار نہیں, دس پرسن ہیز ایمان.
اور وہ کیا کیا کرتے تھے سبحان اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو ہنسایا بھی کرتے تھے. کیسے؟ وہ ایک دفعہ نا دکان میں گئے تو دکان میں دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی شال پڑی ہوئی ہے, تو ان کے نا دل میں خیال آیا کہ کاش میں یہ شال خرید سکتا اور میں اللہ کے نبی کو نا گفٹ دیتا. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ میں بھی شال لے کے چلا جاتا ہوں تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو کر آ کے وہ شال لے کے آ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور شال دیتے ہیں, یا رسول اللہ دس از فار یو. اللہ کے نبی نا اوڑھ لیتے ہیں اور ماشاء اللہ پریز کیا, جزاک اللہ خیرن. تو تھوڑی دیر میں نا وہ دکاندار بھی آ جاتا ہے, بولتے بھائی پیسے. تو یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پیسے آپ اگر دے دیں تو کہتے ہیں یہ کیا, یہ گفٹ نہیں تھا. اللہ کے نبی یہ گفٹ ہی تھا, بس میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو اللہ کے نبی نے نا خود پیسے دے دیے. تو اب دیکھیں نا, دس از ہاؤ یو شوڈ ایکٹ ود ادر پیپل ایز ویل. یعنی اللہ کے نبی نے جو ان کی پازیٹیو سائڈ تھی نا, اس سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب نا